محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہار چینل کا دینی مسائل کے متعلق پروگرام۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ اشرف کے شیخ الحدیث حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی۔ آئیے ہم ان کی بارگاہ میں امت مسلمہ کے درپیش چند مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، فلم کے ایکٹر کو کبھی کبھی کفریہ رول ادا کرنا پڑتا ہے۔ کیا مسلمان ایکٹر کے لیے بطور کردار کفریہ جملہ بولنا یا کفریہ کام کرنا جائز ہے، جبکہ اس کا عقیدہ فلم میں پیش کیے گئے کردار کے مطابق نہیں ہوتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو مسلمان اداکار فلم میں کفریہ کردار ادا کرتے ہیں یا کفریہ جملہ بولتے ہیں، وہ بڑی رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی مرضی اور اختیار سے یہ سب کرتے اور بولتے ہیں۔ ان لوگوں پر کسی قسم کا جبر اور اکراہ نہیں ہوتا ہے جو فلم میں کیے گئے ان کے کردار یا بولے گئے جملہ کے باوجود ان کو معذور قرار دیا جائے، بلکہ یہ لوگ فقہاء کرام کے قول کے مطابق کافر ہیں، ان پر توبہ اور تجدید ایمان فرض ہے۔ فقہاء کرام نے برضا و رغبت اپنی خوشی سے کفریہ جملہ بولنے یا کفریہ کام کرنے والوں کو کافر قرار دیا ہے، اگرچہ اس کا عقیدہ بولے گئے جملہ یا کیے گئے کام کے مطابق نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے، رجل کفر بلسانہ طاعیا وقلبہ مطمئن بالایمان یکون کافرا ولا یکون عند اللہ مومنا، یعنی ایک شخص اپنی مرضی سے اپنی زبان سے کفریہ بات کو کہا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو وہ کافر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن نہیں ہوگا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، اذا اطلق الرجل کلمۃ الکفر عمدا لکنہ لم یعتقد الکفر قال بعض اصحابنا لا یکفر قال بعضهم یکفر وہو صحیح عندی قضا فی بر الرائق، یعنی جب مرد نے قصداً کفریہ جملہ کہا لیکن اس کفر کا وہ معتقد نہیں ہے، عقیدہ نہیں رکھتا ہے، تو ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اور بعض اصحاب نے کہا کہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اور یہی میرے نزدیک صحیح ہے، ایسا ہی البحر الرائق میں ہے۔ فقہاء کرام کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان اداکار کے لیے بطور کردار کفریہ جملہ بولنا یا کفریہ رول ادا کرنا یہ فقہاء کرام کے قول کے مطابق کفر ہے، اس پر توبہ اور تجدید ایمان واجب ہے، واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، ایک قدیم قبرستان ہے جس میں ایک بزرگ کا آستانہ ہے۔ ہر مہینہ کی 11 تاریخ کو فاتحہ ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ قبرستان کے احاطہ میں کھانا کھاتے ہیں۔ کیا قدیم قبرستان میں کھانا کھلانا اور لوگوں کا کھانا کھانا جائز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر قبرستان اتنی پرانی ہے کہ کھانا کھلانے کی جگہ قبر نہ ہونے کا علم نہیں ہے، بلکہ اس جگہ قدیم قبر ہونے کا امکان ہے جس کے نشانات مٹ گئے ہیں، تو قبرستان کی اس جگہ میں لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کا کھانا مکروہ ہے، بلکہ اس جگہ لوگوں کا چلنا بھی درست نہیں ہے کہ قبروں کو بلا ضرورت روندنا ممنوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے قدیم قبرستان میں نیا راستہ نکالنے کو مکروہ قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ نئے راستے پر چل کر قبر کے قریب جانے کے بجائے دور سے فاتحہ پڑھے گا۔ رد المحتار میں ہے، قلت فی الاحکام عن الخلاصۃ وغیرہ لو وجد طریقہ ان وقع فی قلبہ انہ محدث لا یمشی علیہ والا فلا باس بہ۔ وفی خزانۃ الفتاوی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا یؤتى القبر الا لضرورہ ویزار من بعید ولا یقعد وان فعل یکرہ قال بعضهم لا باس بان یطع القبور وهو یکرہ او یسبح او یدعو لهم،
یعنی احکام میں خلاصہ وغیرہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی راستہ پایا اور اس کے دل میں یہ خیال واقع ہو رہا ہے کہ یہ نیا راستہ ہے تو اس راستہ پر نہیں چلے گا، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ خزانۃ الفتاوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ قبر روندی نہیں جائے گی مگر کسی ضرورت کے سبب، اور قبر کی زیارت دور سے کی جائے گی اور قبر پر نہیں بیٹھے گا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ مکروہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا قرآن پڑھنے یا تسبیح پڑھنے یا میت کے لیے دعا کرنے کی غرض سے قبروں پر چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہائے کرام کے اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قدیم قبرستان میں نیا راستہ نکالنا بھی مکروہ ہے، لہذا راستے سے چل کر کے جو نیا راستہ ہے قبر کے قریب پہنچنا بھی مکروہ ہے، وہ دور ہی سے فاتحہ پڑھے گا۔ نیز قبر کی زیارت کی جاتی ہے آخرت کو یاد تازہ کرنے کے لیے، لہذا قبرستان میں کھانا کھلانا، دعوت کرنا، کھانے کا اہتمام کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، ہندا اپنے شوہر کے انتقال کے وقت اپنے شہر سے باہر ایک رشتہ دار کے یہاں تھی۔ جب شوہر کے انتقال کی خبر ملی تو وہ اپنے شہر آئی اور سسرال کے بجائے میکے میں عدت گزار رہی ہے۔ کیا یہ ہندا کے لیے درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت جو عدت گزارتی ہے، اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے اس پر شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے۔ جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس گھر سے بلا ضرورت منتقل ہونا درست نہیں ہے۔ اگر ہندا کے لیے اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا میسر ہے تو میکہ کے بجائے اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا ہندا پر واجب ہے۔ میکہ میں عدت گزارنے کے سبب وہ گنہگار ہوگی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے علی المعتدۃ ان تعتد فی البیت الذی یضاف الیہا بالسکنہ حال وقوع الفرقۃ والموت، قضا فی الکافی ولو کانت زائرۃ اہلہا او کانت فی غیر بیتہا انتقلت الی بیت سکنہا بلا تاخیر، قضا فی عدت الوفات، قضا فی غایت البیان۔ یعنی عدت گزارنے والی عورت پر اس گھر میں عدت گزارنا واجب ہے جو جدائیگی یا موت واقع ہونے کی حالت میں مسکن کے طور پر اس کی طرف منسوب ہے۔ ایسا ہی کافی میں ہے۔ اگر عورت اپنے گھر والوں سے میکہ میں ملاقات کے لیے گئی ہوئی ہے یا اپنے گھر کے علاوہ کسی جگہ ہے تو طلاق کے بعد فوراً بغیر کسی تاخیر کے اپنے گھر منتقل ہو جائے جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ ایسا ہی وفات کی عدت میں ہے، اسی طرح غایت البیان میں ہے۔ البتہ اگر شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہتی ہے اس کے انتقال کے بعد اس کو ملنے والا حصہ اتنا کم ہے کہ اس گھر میں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے اور شوہر کے وارثین نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے، یا شوہر کے رشتہ دار اس قدر بد زمان ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا مشکل ہے، تو وہ عورت دوسری جگہ عدت گزار سکتی ہے۔ اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طلاق یافتہ عورت یا وہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس پر شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے، بلا ضرورت دوسری جگہ عدت گزارنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، ہندا نکاح کے بعد 6 مہینہ تک اپنے شوہر زید کے ساتھ رہی، پھر جھگڑا کر کے اپنے میکے چلی آئی۔ جھگڑا کے 2 مہینہ بعد زید کا انتقال ہو گیا۔ ہندا زید کے انتقال کے دن سسرال آئی اور 4 دن رہنے کے بعد میکہ چلی گئی۔ لوگوں کے روکنے کے باوجود سسرال میں عدت گزارنے کے لیے نہیں رکی۔ اب زید کے انتقال کے 3 مہینہ بعد ایک بچہ لے کر آئی اور دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بچہ زید کا ہے۔ زید کے 5 بھائی اور 2 بہن میں سے 2 بھائی ہندا کی بات کو سچ مان رہے ہیں اور زید کے بقیہ وارثین ہندا کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہندا نے نہ تو حمل ہونے کی کوئی خبر دی اور نہ ہی بچے کی ولادت کی خبر دی۔
جاننا یہ ہے کہ اس بچے کا نسب زید سے ثابت ہوگا یا نہیں، اور وہ بچہ وارث ہوگا یا زید کے بھائی بہن وارث ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہندا جس لڑکا کے متعلق زید کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اگر دو باشرہ قابل شہادت مرد یا ایک مرد دو عورت کو بطور گواہ پیش کر دیتی ہے کہ یہ لڑکا زید کا ہے، تو اس لڑکا کا نسب زید سے ثابت ہو جائے گا، اور ہندا کو 8واں حصہ دینے کے بعد بقیہ ترکہ کا وارث وہ لڑکا ہوگا۔ زید کے بھائی اور بہنوں کو زید کے ترکہ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح زید کے جن دو بھائیوں نے اس لڑکا کو زید کا بیٹا تسلیم کیا ہے، وہ باشرہ ہیں، قابل شہادت ہیں، تو اس لڑکا کا نسب زید سے ثابت ہو جائے گا، وہ لڑکا زید کا وارث ہوگا، نہ کہ زید کے بھائی بہن وارث ہوں گے۔ اگر زید کے یہ دونوں بھائی باشرہ نہیں ہیں، قابل شہادت نہیں ہیں، اس لڑکا کا زید کا وارث ہونا ان دونوں بھائیوں کے حق میں ثابت ہو جائے گا، اور زید کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں ان دونوں کو ملنے والا حصہ لڑکا ہی کو ملے گا، یعنی زید کا دوسرا کوئی لڑکا نہیں ہے تو وہ لڑکے کو حصہ ملے گا جو ان دونوں بھائی کو ملنے والا تھا۔ لیکن زید کے دیگر وارثین کے حق میں اس لڑکا کا نسب زید سے ثابت نہیں ہوگا، لہذا دوسرے بھائی کو ان کا حصہ ملے گا، اور جو زید کا بیٹا مان رہا ہے ان دونوں بھائی کو اس کا حصہ نہیں ملے گا، اس لڑکے کو اس کا حصہ مل جائے گا۔ اگر ہندا بطور گواہ دائی کو پیش کرتی ہے یا ڈاکٹری رپورٹ وغیرہ پیش کرتی ہے، جیسے آج کل DNA ٹیسٹ نکلا ہے، تو احناف کے صحیح قول کے مطابق اس لڑکا کا نسب انکار کرنے والے وارثین کے حق میں ثابت نہیں ہوگا، ان بھائی بہن کو زید کے ترکہ میں سے حصہ ملے گا، اور جو دو بھائی زید کا بیٹا مانتے ہیں ان کو ان کا حصہ نہیں ملے گا، بلکہ ان کا حصہ اس لڑکے کو ملے گا۔ ہدایہ میں ہے فَإِنْ كَانَ مُعْتَدَّةً عَنِ الْوَفَاةِ فَصَدَّقَتْهَا الْوَرْثَةُ فِي الْأَوْلَادِ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْوِلَادَةِ أَحَدٌ فَهُوَ ابْنُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَهَذَا فِي حَقِّ الْإِرْثِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِمْ فَيُقْبَلُ فِيهِ تَصْدِيقُهُمْ، وَأَمَّا فِي حَقِّ النَّسَبِ هَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ؟ قالوا اذا كانوا من اهل الشهادة يثبت لقيام الحجة، ولهذا قيل يشترط لفظ الشهادة وقيل لا يشترط، لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم بإقرارهم، وما يثبت تبعا لا يرى فيه الشرائط۔ یعنی اگر عورت وفات کی عدت میں ہے اور بچہ پیدا ہونے کے متعلق وارثین نے اس عورت کی بات مان لی اور بچہ پیدا ہونے پر کوئی گواہ نہیں ہے، تو بچہ تمام فقہاء کرام کے قول کے مطابق اس میت کا بیٹا ہوگا۔ یہ وراثت کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ یہ وارثین کا حق ہے۔ رہا نسب کا معاملہ، تو کیا یہ وارثین کے علاوہ کے حق میں ثابت ہوگا یا نہیں؟ تو فقہاء کرام نے کہا ہے کہ اگر وارثین قبول شہادت کی اہلیت رکھنے والے ہیں تو حجت قائم ہونے کے سبب تمام کے حق میں اس کا بیٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء کرام نے کہا کہ شہادت کا لفظ شرط ہے، اور بعض نے کہا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ دوسروں کے حق میں نسب کا ثابت ہونا وارثین کے اقرار کرنے سے ثابت ہونے کے تابع ہو کر ہے، اور جو چیز طبعاً ثابت ہوتی ہے اس میں شرائط کی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے امرات ولدت بعد موت جوزها ما بینها و بین سنتین ان صدقتها الورثة فی الولادہ یثبت نسب الولد من المیت فی حق من صدقها، وهل يثبت النسب في حق غيرهم وإن كان يتم نصاب الشهادة بهم يثبت؟ هل يشترط لفظ الشهادة لثبوت النسب في حق غيرهم؟ اختلفوا فيه، قال بعضهم لا يشترط، قال بعضهم يشترط، كما يشترط نصاب الشهادة إن جهزت الورثة الولادة لا يثبت الولادة ولا النسب
इल्ला बिशहादत रजुलैन और रजुलुन व इम्रातैन फी कौल अबी हनीफत रहमुल्लाह ताला काला साहिबाहु यसबुतु बिशहादतिल काबिला। एक औरत को उसके शौहर के इंतकाल के 2 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, अगर वारिसीन ने बच्चा पैदा होने को मान लिया तो बच्चा का नसब मैयत से उन लोगों के हक में साबित हो जाएगा जिन्होंने बच्चा पैदा होने को मान लिया है। अगर मानने वाले वारिसीन से शहादत का निसाब पूरा हो जाता है तो दूसरे के हक में भी नसब साबित हो जाएगा। क्या दूसरे के हक में नसब साबित होने के लिए शहादत का लफ्ज शर्त है? फुकहाए कराम उसके मुतालिक इख्तलाफ करते हैं। बाज़ ने कहा शर्त नहीं है, बाज़ ने कहा शर्त है, जैसा कि शहादत का निसाब शर्त है। अगर वारिसीन ने बच्चा पैदा होने का इनकार कर दिया तो विलादत और नसब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरत की गवाही से साबित होगा। साहिबैन के नज़दीक यानी इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद के नज़दीक दाई की गवाही से नसब साबित हो जाएगा। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब क़िबला का कि हज़रत ने अपनी मालूमात के ज़रिए हम लोगों की मालूमात में इजाफ़ा फरमाया। नाज़रीन, फिर हम इंशाअल्लाह इसी तरह के सवाल जवाब के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।